اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو سورہ حجرات المبارکہ میں آیت نمبر 12 میں چل رہی ہے، جس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو پڑھا اور سمجھانے کی کوشش کی، اور غیبت اور بہتان وغیرہ میں ہم نے ایک حد تک بیان کیا غیبت کی مشکلات، غیبت کی وجہ سے جو چیزیں سماج اور معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں یا خود غیبت کرنے والے کے لیے جو نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا، اور غیبت کس قدر بڑا گناہ ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے یہ بھی بیان کیا۔ آج ہم 5ویں نقطے کی طرف توجہ اور دھیان اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5واں نقطہ ہے غیبت کے علاج اور اس سے توبہ کے بارے میں، کہ غیبت کا علاج کیا ہے اور اس سے توبہ کیسے کی جائے۔ غیبت بہت سے مذموم صفات کے مانند آہستہ آہستہ ایک نفسیاتی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس طرح سے کہ غیبت کرنے والا اپنے کام سے لذت اٹھانے لگتا ہے، اور اس سے کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی آبروریزی کرے، لذت اٹھانے لگتا ہے، اس سے مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، برائی کرنے میں، پیٹھ پیچھے مزہ آتا ہے، اور اس سے ہمیشہ وہ کسی نہ کسی کی آبروریزی یعنی بے حرمتی، بے عزتی کرتا رہتا ہے، راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی خطرناک اخلاقی مرحلہ ہے کہ جب انسان کو کسی کی بے حرمتی، بے عزتی میں مزہ آنے لگے، یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ صحیح، یعنی ایک انسان مثلا بغیر لذت کے کسی کام کو انجام دے رہا ہے، ایک اسے مزہ آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے جس میں لذت نہ ہو، مزہ نہ ہو، وہ زیادہ نہ چلے، زیادہ نہ کرے، زیادہ انجام نہ دے اسے، لیکن جس میں مزہ آ رہا ہو اور مزہ آنے لگ رہا ہو تو وہ تو پھر بہرحال یعنی چھوٹنی اس سے بہت مشکل ہو جائے گی، یعنی ایسی عادت اور چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب غیبت کرنے والے کو ہر چیز سے پہلے غیبت کے اندرونی محرکات کا علاج کرنا چاہیے۔ کیا؟ غیبت کرنے والے کو ہر چیز سے پہلے غیبت کے اندرونی محرکات کا علاج کرنا چاہیے، یعنی غیبت کس وجہ سے آدمی جو ہے وہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کا علاج کرے۔ جب ان کا علاج ہوگا تو پھر غیبت ہی نہیں ہوگی۔ تو ان محرکات یعنی محرک، حرکت دینے والی چیزیں، محرکات یعنی حرکت دینے والی چیزیں، جو اس کی روح کی گہرائیوں میں ہیں، یعنی جو غیبت کے محرکات اور اسباب اس کی روح کی گہرائیوں میں ہیں اور گناہ پر ابھار رہے ہیں، اسے گناہ کی طرف سے اکسا رہے ہیں، ایسے محرکات جیسے کہ بخل، حسد، کینہ پروری، عداوت، اور خود کو افضل و برتر سمجھنا ہے۔ کیا کرنا؟ خود کو سب سے افضل و برتر سمجھنا۔ اسے چاہیے کہ خود سازی کے طریق سے اور ان برے صفات کے نتائج بد اور ان کے برے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے، اور اسی طرح ریاضت نفس کے طریقے سے ان آلودگیوں کو اپنے جان و دل سے دھو ڈالے،
تاکہ اپنی زبان کو غیبت کی آلودگی سے باز رکھ سکے. یعنی اسے ان سب جو بلا بتائی گئی ہیں یہ چیزیں، ان سب سے اپنے آپ کو کیا کریں، ان سے پاک کرے اپنے آپ کو. بخل، حسد، کینہ پروری، عداوت اور خود کو سب سے افضل و برتر سمجھنا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. خود پسندی سب سے بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے کہ بس میں ہوں جو کچھ ہوں، دوسرے کو سمجھ نہیں رہے آپ کچھ. صحیح؟ تو یہ بیماری ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے حسد سے انسان کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کسی دوسرے سے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ غیبت پہ اتر جاتا ہے، برائی کرنے پہ اتر جاتا ہے، تاکہ اس کی شخصیت کو قتل کر دے، شخصیت کو پامال کر دے، اس کی شخصیت کو بیکار کر دے، اس کی عزت خراب کر دے. ٹھیک، تو اس پہ اترتا ہے. اسی طرح کینہ میں بھی یہ ہوتا ہے، کینہ میں بھی یہ ہوتا ہے، بغض میں، کینہ میں یہ جو ہے پھر وہ نتیجے میں غیبت کرتا ہے. تو عداوت تو دشمنی ہے ہی، تو دشمنی میں تو انسان غیبت کرنے میں کوئی کرے گا، یعنی غیبت میں تو کرتا ہی ہے، عداوت میں تو کرتا ہی ہے، دشمنی میں غیبت، پھر دشمن ہے وہ اس کا. اور اسی طریقے سے خود کو سب سے افضل اور برتر ماننا، سمجھنا. جو انسان اپنے آپ کو افضل مان رہا ہے، سب سے بہتر مان رہا ہے کہ میں ہوں، بہت کچھ ہوں اور سب کچھ ہوں، تو وہ سامنے والے غیبت کرے گا، کہیں نہ کہیں جا کے پھنسے گا ضرور اس مسئلے میں، وہ غیبت کرے گا ضرور، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مان رہا ہے. تو جب سب سے بڑا مان رہا ہے اپنے آپ کو، تو کسی کو چھوٹا بھی دکھائے گا نا وہ. صحیح؟ جب اپنے آپ کو سب سے بڑا مان رہا ہے تو چھوٹا بھی دکھائے گا کسی کو، جب ہی تو بڑا بنے گا وہ سب سے. اگر میں اپنے آپ کو بڑا مانوں تو مجھے چھوٹا تو دیکھنا پڑے گا، میرا چھوٹا ہے کون، کس سے بڑا ہوں میں، کن میں سب سے بڑا ہوں، کون ہے میرے چھوٹے. تو کوئی چھوٹا نہیں بھی ہے تو اسے چھوٹا دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا. تو چھوٹا بتائے گا کسی کو، ہے تو کوئی بڑا اور سب چھوٹا بتا رہے ہیں مسئلہ، تو یہ خود غیبت ہو جائے گی، غیبت ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیبت کا سبب بنتی ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا اگر انسان غیبت سے بچنا چاہتا ہے، خود سازی کرنا چاہتا ہے، اپنا علاج کرنا چاہتا ہے، اس بیماری سے بچنا چاہتا ہے، تو پہلے ان بیماریوں کو ختم کرنا پڑے گا اس کے لیے. اتنی بیماریاں بتائی گئی ہیں، یہ اس کا سبب بنتی ہے. جیسے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بعض چیزیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ جو غیبت بیماری ہے، اس سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی، مثلا چھوٹی تو نہیں، بہت بڑی بیماریاں ہیں، وہ خود بڑی بیماریاں ہیں، لیکن وہ غیبت کا سبب بن سکتی ہیں اور بن جاتی ہیں اور بنتی ہیں غیبت کا سبب. تو علاج کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ خود سازی کے طریق سے اور ان برے صفات کے نتائج بد، کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس سے چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے، ایسے انسان کو چاہیے جو غیبت کا مریض ہے، غیبت کا مرتکب ہے، جو غیبت کرتا ہے، جسے غیبت میں مزہ آتا ہے، اسے چاہیے کہ خود سازی کے طریق سے اور ان برے صفات کے نتائج بد اور ان کے برے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے، اور اسی طرح ریاضت نفس کے طریقے سے. تو یہ سب جو ہے، اور ان برے صفات کے نتائج بد اور ان کے برے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے، اور اسی طرح ریاضت نفس کے طریقے سے ان آلودگیوں کو اپنے جان و دل سے دھو ڈالیں. ریاضت نفس کیا کرتی ہے؟ صاف کر دیتی ہے گندگیوں کو، غلاظتوں کو صاف کر دیتی ہے، گندگیوں کو، برائیوں کو. ٹھیک ہے، تاکہ اپنی زبان کو غیبت کی آلودگی سے باز رکھ سکے. اس کے بعد توبہ کے مقام میں آئے، اور چونکہ غیبت حق الناس کا پہلو رکھتی ہے، اگر صاحب غیبت تک رسائی ہو اور اس سے کوئی نئی مشکل پیدا نہ ہوتی ہو تو اس سے عذر خواہی کرے، چاہے وہ سربستہ شکل میں ہی ہو. مثلا کہے میں بعض اوقات نادانی اور بے خبری میں آپ کی غیبت کر بیٹھا ہوں، یعنی ایسی بات اس طرح کہے تھوڑا اپنے آپ کو کر کے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، میں مجھ سے آپ کی غیبت ہوگی، دیکھیے بھائی میں لیکن آپ سے معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوگی مجھ سے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے جلد بازی میں یا بس میں نے کر دیا، آپ کی غیبت ہو گئی، تو بھائی مجھے معاف کر دینا مجھے. یا ایک اس سے زیادہ اور عام بات، بھائی دیکھو اگر مجھ سے آپ کی غیبت ہوئی تو آپ معاف کر دینا، یا میں نے آپ کے بارے میں کوئی غلط کیا ہو، آپ پہ کوئی ظلم کیا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں مثلا.
اس طرح کے آپ جو ہے مثلا کہ بھائی میں نے آپ کی پیٹھ پیچھے کبھی برائی کی ہو یا میں مجھ سے ہو گئی جانے میں یا انجانے میں تو تجھے معاف کر دینا. ٹھیک، تو یعنی اس طرح اس سے کسی نہ کسی طریقے سے کہے اگر کوئی آگے بات بڑھنے کا فساد ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو تاکہ وہ آپ کو معاف کر دے. اپنی بات اس تک پہنچا دیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دو، اور اس سے زیادہ تشریح نہ کرے. بس اتنی اس سے زیادہ تشریح نہ کرے. یعنی تھوڑا بات کو رکھنا چاہتا ہے تو بھائی ایسا ہے مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ایک جگہ، یا بھائی دیکھو مجھ سے آپ کی غیبت جانے میں کبھی ہوئی ہو تو بھائی آپ معاف کر دو، میں نے آپ کو ظلم کر دیا ہو بھائی ضرور معاف کر دو، انسان ہے خطا ہو جاتی ہے. یعنی آپ اس سے اس طرح یعنی اس سے زیادہ تشریح نہ کریں کب کی کہاں کی کیسے کی کیا بات چل رہی، ضرورت نہیں ہے. اس طرح بھی کریں تاکہ کہیں تازہ فساد کا سبب نہ بن جائے. یعنی بس اتنی بات کر دو جس سے کوئی اور نیا فساد نہ کھڑا ہو. صحیح، ایک عام بات کے طریقے سے آپ کریں. اور اگر طرف مقابل تک دسترست نہیں ہے یا اسے پہچانتا نہیں ہے یا وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے استغفار کرے اور نیک عمل انجام دے. شاید اس کی برکت سے خداوند متعال اس کو بخش دے اور طرف مقابل کو راضی کر لے. تو اس طرح معافی مانگ لے تو اللہ اس سے مثلا خداوند متعال اس کو بخش دے اور طرف مقابل کو راضی کر دے. کیونکہ وہ غلطی تو اس نے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن معافی مانگنا چاہتا ہے. لیکن جس سے غلطی جس کے بارے میں کی ہے وہ ہے نہیں، انتقال کر گیا یا ہاتھ نہیں مل نہیں پا رہا ہے، کہیں ہاتھ نہیں آ رہا، دور چلا گیا باہر چلا گیا نہیں پہنچ سکتا ماتم کو نہیں ایسا ہی ہے اس سے کچھ، تو کیا کرے اس کی طرف سے کارے خیر کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اس پہ کارے خیر کرے استغفار کرے. تو شاید اللہ جو ہے شاید اللہ اس کی برکت سے اس کو بخش دے اور اسے معاف کر دے اور اللہ طرف مقابل کو بھی راضی کر دے. چھٹا نقطہ، اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے اس موضوع اس عنوان کا، وہ ہے استثنائی مواقع. یعنی غیبت کے لیے استثنائی مواقع، یعنی جو اب تک آپ نے پڑھا ہے وہ ان سے مستثنا ہے. یعنی وہاں پر آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، غلط نہیں کر رہے آپ. مثلا وہ کیا ہیں کہاں آپ غیبت پسند کر رہے ہیں، کیا ہے کہنا. غیبت کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ قانون غیبت میں بھی ہر دوسرے قانون کی طرح کچھ باتیں مستثنا ہیں. جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر زمانے کی قسم، ہر انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. سب انسان مطلقاً بیان کیا، سب انسان. اور اب پھر کیا کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح انجام دیا. صحیح، تو مستثنا کر دیا نا، یعنی سب گھاٹے میں ہیں. پھر کہ نہیں سب کچھ نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں. وہ کون ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. تو اسی طرح غیبت مثلا جو ہے غلط ہے، بہت بری چیز ہے. آپ نے اب تک اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کی سزا مثلا یا یہ سب چیزیں سنی، لیکن اب مثلا بجھ رہے ہیں جہاں پر غیبت مثلا منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں غیبت. تو عجیب سا لگا ہوگا آپ کو کہ غیبت کر سکتے ہیں، تب کوئی اتنی برائی ہے مثلا. غیبت کے بارے میں آخری بات یعنی قانون غیبت میں بھی ہر دوسرے قانون کی طرح کچھ باتیں مستثنا ہیں. بھائی ہم نہیں غیبت کو بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی غیبت کر دو، کچھ موقع ایسے ہیں جہاں ہم غیبت کر سکتے ہیں، مستثنا ہے، یعنی ہر اس میں یعنی گناہ نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات مشورے کے طور پر، کیا بعض اوقات مشورے کے طور پر مثلا بیوی یا شوہر کے انتخاب میں کسی ایک طالب علم کا رشتہ کہیں پہنچا، صحیح، کسی ایک مرد کا کسی ایک جوان کا مثلا رشتہ کسی ایک لڑکی سے پہنچا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پوری زندگی کا ہے، اہم مسئلہ ہے. اب وہاں کے کسی پڑوسی سے ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی فلاں صاحب کہ یہاں ہمیں رشتہ کرنا ہے، تو ہم لڑکی چاہتے ہیں ان کی کہ اپنے گھر میں لے آئیں، اپنے بیٹے سے شادی کر لیں اس کی. کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟
اب آپ مومن بن گئے. جیسے زندگی دنیا بھر میں آپ خوب جو منہ ماتیں کرتے ہیں، اب آپ مومن ہو گئے. غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی. ارے ان کی زندگی بھر کا مسئلہ ہے ساتھ کا، انہیں زندگی بھر ساتھ رہنے کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، گھر سنبھالنے کا مسئلہ ہے، گھر چلانے کا مسئلہ ہے جی. تو آپ مومن بن گئے کہ نا غیبت تو حرام ہے. ارے کیا کہنے، بہت اچھے ہیں، بہت بڑھیا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، خاندان، گھر والے، بھائی، ماں باپ، ارے کیا بات ہے. چاہے وہ ماحول خراب ہو، چیز نہ خراب ہو، تو ایسے موقع پہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے موقع پہ آپ حقیقت بتائیے، آپ حقیقت بتائیے جو ان کے گھر میں ہے، جس طرح کے وہ لوگ ہیں. ایسے ہی مثلا کوئی لڑکی مثلا جو ہے کا رشتہ کسی لڑکے سے ہے، آپ لڑکی والے لڑکا دیکھ مثلا جو ہے اس کے بارے میں یعنی پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے، لڑکا کیسا ہے. مثلا خدا نخواستہ شرابی تو نہیں ہے، خدا نخواستہ قاتل تو نہیں ہے، خدا نخواستہ جوا تو نہیں کھیلتا، خدا نخواستہ بے نمازی تو نہیں ہے. پتہ لگانا چاہتے ہیں کیسا انسان ہے. اب گئے آپ کے محلے میں، اتفاق سے آپ مل گئے اور کہ بھائی یہ جو ہے ہم ان کے یہاں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں ان کو، یہ لڑکا کس طرح کا ہے. تو آپ مومن بن گئے کہ غیبت تو حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ نے تردید کی بہت اچھا ہے. ارے کیا بات ہے، بہت اچھا ہے لڑکا، بہت سیدھا شریف سچا اچھا سچا انسان ہے. آپ نے پوچھتا بھی دروس میں کہ اس نے زن ہونا چاہیے، تو آپ نے بجائے جو ہے وہ حقیقت بتانے دیے اور اپنے حسن زن بھی نہیں. آپ کو تو پتہ ہے زن تو ہے ہی نہیں، وہاں یقین ہے کہ تو مثلا لڑکا اس طرح کا ہے، آپ جو ہے اس کی بجائے برائی کی تعریفیں کر رہے ہیں. آپ تعریفیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک بچی کی، ایک لڑکی کی، ایک خاتون کی یعنی عزت جو ہے وہ یعنی زندگی خراب ہو جائے گی. کسی شرابی سے شادی ہو گئی یا کسی بے نمازی سے شادی ہو گئی یا کسی جواری سے شادی ہو گئی یا مثلا جو ہے وہ کسی غلط انسان سے، تو کیا ہوگا؟ زندگی برباد ہو جاتی ہے. عورت کی لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. آپ مومن کہنا غیبت تو بہت بری چیز ہے نہیں، یہاں پر آپ کو صحیح بات بتانی ہے تاکہ کسی کی زندگی خراب نہ ہو، کسی کا گھر خراب نہ ہو، بیکار نہ ہو، کسی کی زندگی جہنم نہ بن جائے. عادات اطوار سب بتائیے آپ جو آپ جانتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں ایسا ہے ایسی ہے، جو بھی مثلا جانتے ہیں آپ بتائیے. مشورے کے طور پر مثلا بیوی یا شوہر کے انتخاب میں یا کسب و کار وغیرہ میں شریک ہونے کے لیے کوئی شخص کسی سے سوال کرتا ہے تو مشورت میں امانت کا جو اسلام کا ایک مسلمہ قانون ہے، تقاضا یہ ہے کہ اگر طرف مقابل میں اسے کوئی عیب معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے. واضح ہوا؟ اگر اسے کوئی عیب معلوم ہے اس کا، اب ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، اب ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا انسان ہے، بہت ہوتے ہیں ایسے ظاہری تصویرات میں استغفر اللہ استغفر اللہ الحمد للہ، ہو سکتا ہے بہت بڑے چیٹر ہوں، ہیں ایسے ہوتے ہیں سب لوگ ہیں سماج میں کہ وہ تصویر لے لیں گے تو استغفار کر لیں گے تو امام باڑے میں بیٹھ جائیں گے جا کے، تو مسجد کو مثلا جو ہے ذریعہ بنا لیں گے کہ وہ بڑا اچھا نمازی ہے، بڑا متقی انسان ہے. صحیح. اور ہم نے جو ہے وہ بزنس کرنا تھا مثلا پارٹنر ان کو بنا لیا، فرض کریں بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی یہ آپ ان کو جانتے ہیں، یہ آپ کے محلے میں رہتے ہیں اور آپ کا ویسے بھی تعلقات ہوں گے کہ نہیں، یہ آدمی کس طرح کے ہم ان سے پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی کیا کہنے تو بہت متقی آدمی ہے، زبردست انسان ہے، بہت بڑھیا بڑھیا ہے، اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا. ہے کون واقعی میں چیٹر مثلا آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ غیبت ہو جائے گی؟ یہ غیبت نہیں ہے. حقیقت بتانا کسی کو مشورے کے طور پر ایسے مواقع پر حقیقت بتانا، جہاں کوئی مشورہ لینا چاہتا ہو اس کے بارے میں، تو یہ غیبت نہیں ہے. آپ بتائیے، کھل کے بتائیے، صحیح طرح بتائیے. ہاں زیادہ غلط نہ بتائیے، کیا بلا وجہ اس میں 19 ہے تو آپ 20 بتا دیں، نہیں، جتنا ہے اتنا بتائیے، آپ جیسا وہ ہے ایسا بتائیے. تو مشورت میں امانت کا جو اسلام کا ایک مسلمہ قانون ہے، تقاضا یہ ہے کہ اگر طرف مقابل میں اسے کوئی عیب معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان جال میں پھنس جائے اور اس قسم کی غیبت جو اس قسم کی نیت سے انجام پائے حرام نہیں ہے. صحیح. اسی طرح
البتہ جو شخص اسی طرح ایسے ہی دوسرے موقعوں پر جہاں ایسے اہم مقاصد ہوں جسے کاموں میں مشورہ کا مقصد ہوتا ہے، یا کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے یا ظلم کے خلاف داد رسی کے لیے صورت پذیر ہو۔ البتہ جو شخص علی اعلان اور آشکار گناہ کرتا ہے اور اصطلاح کے مطابق متجاہر بے فسق ہے، یعنی جو کھلم کھلا علی اعلان گناہ کرتا ہے، سر عام اجلنا اللہ جمیعہ شراب پی رہا ہے، سر عام مثلا جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے، سر عام جو ہے وہ رمضان مبارک میں دن میں سڑکوں پہ راستوں میں پان سگریٹ پیتا ہوا کھاتا ہوا پھرتا ہے، تو یہ تو متجاہر گناہ ہے، وہ موضوع غیبت سے خارج ہے۔ جو متجاہر ہیں وہ موضوع غیبت سے خارج ہے، اور اگر کوئی اس کے گناہ کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس کو، اعلان کرتا ہے، وہ پورے گاؤں واقف ہے، پورا قصبہ واقف ہے، پورا شہر جانتا ہے کہ یہ شخص رمضان میں روزے نہیں رکھتا، کیونکہ رمضان میں سگریٹ سڑکوں پہ پی رہا ہے، پان کھا کے پھر رہا ہے، مثلا کہیں کولڈ ڈرنک لے رہا ہے، تو کہیں جو ہے وہ دوسری چیزیں راستوں میں کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو اگر ایسا کوئی انسان ہے تو اس کا مسئلہ موضوع غیبت سے خارج ہے، اور اگر کوئی اس کے گناہ کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ حکم اسی گناہ کے ساتھ مخصوص ہے جس کے بارے میں وہ متجاہر ہے، یعنی جو وہ گناہ ایسا کر رہا ہے اس کے بارے میں، صحیح ہے، یہ نہیں کہ مثلا آپ وہ پی تو شراب رہا اور آپ اس کے مثلا جو ہے وہ کہیں کہ روزہ بھی نہیں رکھتا، مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے اللہ، آپ کہیں کہ روزہ بھی نہیں رکھتا رمضان میں، یہ نہیں، وہ الگ گناہ ہے، یہ الگ گناہ ہے، ہو سکتا ہے روزہ رکھتا ہو رمضان میں ایسا نہ کرتا ہو اور دن میں صحیح روزہ رکھتا ہو، یا اور مثلا وہ گناہ کر رہا ہے، مثلا چیٹر ہے، حق غصب کرتا ہے، آپ اس کی طرف کوئی اور نسبت دینے دیں گناہ کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جتنا اس کا مشہور ہے گناہ جو ظاہر ہے بس وہی آپ بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، باقی کو نہیں۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ نہ صرف غیبت کرنا حرام ہے بلکہ غیبت کا سننا بھی حرام ہے، غیبت کرنا ہی حرام نہیں بلکہ سننا بھی حرام ہے، اور غیبت کی مجلس میں حاضر ہونا بھی حرام کاموں میں سے ایک ہے، یعنی جہاں اور حرام کام ہے وہ سے ان میں سے غیبت کی مجلس میں حاضر ہونا بھی ان میں سے ایک ہے، بلکہ کچھ روایات کے مطابق تو مسلمانوں پر غیبت کا رد کرنا واجب ہے، یعنی غیبت کے مقابلے میں دفاع کے لیے کھڑے ہوں اور اس مسلمان بھائی کا جس کی حیثیت و شخصیت خطرے میں پڑ گئی ہے دفاع کریں، آپ کھڑے ہو جائیں اس غیبت کرنے والے کے مقابلے میں اور جس کی غیبت کی جائے اس کا دفاع کریں، اور کتنا زیبا اور خوبصورت ہوگا وہ معاشرہ جس میں ایسے اخلاقی اصول ہیں دقیقاً اجرا ہوں، اتنا اچھا ہوگا وہ معاشرہ کہ جہاں ایسے قانون اجرا ہوں اور جہاں ایسے ان چیزوں پر عمل ہو کہ اگر کوئی دوسرا کسی کی برائی بھی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو دوسرا انسان فوراً کھڑا ہو جائے اور کہ خبردار جو آپ نے آج کے بعد ایسا کہا ہو وہ ایسے انسان نہیں، وہ تو اچھے انسان ہے، وہ تو تم غلط ہو، تمہیں غیبت کا شوق ہو رہا ہے، تمہیں جو ہے وہ گناہ کرنے کا شوق ہو رہا ہے، خبردار جو آج کے بعد آپ نے ایسی حرکت کی ہے ان کے بارے میں، وہ تو مومن انسان ہے، ان کے بارے میں تم ایسی باتیں کر رہے مثلا، تو پھر کیا ہوگا، سد باب ہو جائے گا بہت بڑے گناہ کا، اور بہت بڑے جھگڑے فساد کے بھی سد باب ہو سکتا ہے اس سے، یہ جرأت ہونی چاہیے انسان میں، یہ ہمت ہونی چاہیے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی سیجی غداً انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔